جبکہ یہی چیز بنیادی طور پر غلط ہے، چونکہ گمراہ وہ ہے جو گمراہی پر رہے. بھائی آپ راستہ بھٹک گئے اور راستہ بھٹکے رہے اور اسی غلط راستے پر چلے جا رہے ہیں تو آپ کو کہا جائے گا کہ آپ گمراہ ہیں. راہ کا مطلب راستہ اور گم کا مطلب جو راستہ بھول جائے، تو آپ راستہ گم کر چکے ہیں. لیکن اگر آپ غلط راستے پر چلیں اور آپ کو کوئی بتا دے بالکل شروع میں کہ نہیں یہ تو غلط راستہ ہے، سیدھا راستہ ادھر ہے، اور آپ فوراً سیدھے راستے پر آ جائیں تو اب آپ کو گمراہ نہیں کہا جائے گا. حضرت آدم علیہ السلام نے ایک تو یہ کہ جان بوجھ کر شیطان کی بات پر کان نہیں دھرے، یعنی انہوں نے جو کیا جیسا کہ احادیث میں ملتا ہے اور جیسا کہ قرآن کی آیت سے سمجھ میں آتا ہے، وہ جان بوجھ کر نہیں کیا. گمراہ ہونے کے لیے جان بوجھ کر کوئی کام کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے فنسیہ، سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے فنسیہ ولم نجد لہ عزما. آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، ہم نے ان کے اندر ارادہ نہیں پایا، یعنی بغیر ارادے کے انہوں نے یہ کام کیا. تو جو آدمی بغیر ارادے کے کوئی کام کرے اگر وہ غلط راستے پر بھی چلا جائے تو اس کو گمراہ نہیں کہا جاتا. یہ خود قرآن کریم کی شہادت ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ حضرت آدم کو گمراہ کر دیا تھا یہ ایک بچکانہ دلیل تھی. دوسرا اس کا آرگیومنٹ، سمیز آرگیومنٹ نمبر 2، اللہ از ناٹ آل نوئنگ. اللہ تعالیٰ غیب کی بات جانتے ہی نہیں، وہ کچھ نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ کے پاس علم کی کمی ہے علیاذ باللہ. یہ بات اس نے اپنے دوسرے آرگیومنٹ میں کہی ہے، لیکن اس آرگیومنٹ کو ثابت کرنے میں بری طرح ناکام رہا. یہاں تک کہ ایک آیت جو کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 تھی، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا گیا کہ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم، کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید ہو جائیں تو کیا تم پلٹ جاؤ گے دین سے. تو اس کا یہ کہنا تھا کہ دیکھو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا. جب زید پٹیل صاحب نے پوچھا کہ بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، وہ آیت سامنے آئی تو ایک دم وہ آگے پیچھے ہوا کہ لیں گے نہیں، اف اینڈ بٹس کے ساتھ جو گفتگو ہوتی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو بولنے والا ہے وہ نہیں جانتا. جبکہ میں آپ کو بتا دوں کہ یوزنگ اف اینڈ بٹ، not informing something or questioning are not the evidence of ignorance. اگر کسی کلام میں if and but کا استعمال ہے، اگر مگر کا استعمال ہے، یا کوئی متکلم کوئی چیز نہیں بتا رہا ہے یا کچھ سوال کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں اگنورینس کی دلیل نہیں ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے راستہ بتا دیا. اب چاہے اب یہاں دیکھیں if and but ہو رہا ہے، اما شاکرا کہ یا تو شکر کرنے والے بندے ہوں گے، وہ اما کفورا یا انکار کرنے والے بندے ہوں گے. یہاں پر if and but کا استعمال ہوا، لیکن کیا اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا؟ اسی طریقے سے اگر اس نے یہ کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، اللہ تعالیٰ نے بتا کے نہیں دیا. کسی چیز کو نہ بتانا کسی حکمت اور مصلحت سے اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جو نہیں بتا رہا ہے وہ نہیں جانتا. یہ بالکل ایک بچہ بھی 2 4 سال 5 سال کا بچہ بھی بہت آسانی کے ساتھ اس چیز کو سمجھ سکتا ہے. اسی طریقے سے اس نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. تو اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے. یہ بات اس قدر یعنی بچکانہ آرگیومنٹ ہے کہ چونکہ جب آپ کسی چیز سے کچھ سوال کرتے ہیں تو سوال کرنے کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ چیز کیا ہے. سوال کرنے کا مطلب کنفرمیشن بھی ہوتا ہے، سوال کرنے کا مطلب توجہ دلانا بھی ہوتا ہے. ہزاروں اس کے مقاصد ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو لینگویج کسی بھی زبان کی، میں صرف عربی کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی بھی زبان کو اگر آپ جانتے ہو بہت آسانی کے ساتھ آپ سمجھ سکتے ہیں. تو یہ اس کا دوسرا آرگومنٹ تھا جو بالکل ٹوٹلی فلاپ، اور اس چیز کو وہ ثابت نہیں کر پایا. تیسرا آرگومنٹ، اس کا جو تیسرا آرگومنٹ تھا وہ یہ تھا کہ واٹ از اللہ's فارم. بار بار اس نے یہ سوال کیا زید پٹیل صاحب سے کہ اللہ کی فارم کیا ہے، اور زید پٹیل صاحب نے بالکل صحیح جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کو مکمل نہیں سمجھا جا سکتا. وہ یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ اللہ کی فارم فزیکل ہے اور اسپرچول، اور اس مطلب بے وقوفی کی انتہا ہے وہ یہ ایکسپیکٹ کیے بیٹھا تھا کہ زید پٹیل صاحب کہیں گے اسپرچول ہے، فزیکل تو ہے نہیں. تو میں فوراً دلیلوں کے انبار لگا دوں گا ثابت کرنے کے لیے. نہیں، دیکھو خود قرآن سے تو ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فارم ہے وہ فزیکل ہے، اللہ کا ہینڈ بھی ہے اور اس کا فیس بھی ہے اور اس کی فنگر بھی ہے، اور ساتھ میں اس نے کان کا بھی اضافہ کر دیا تو اس کا کان بھی ہے، تو اس کا قلب بھی ہے. پتہ نہیں کیا کہتا چلا گیا، بالکل جھوٹ. حالانکہ قرآن کریم میں کہیں بھی یعنی اس کے لیے سمع کان کا لفظ استعمال نہیں ہوا کہ اللہ کا کان ہے وغیرہ. لیکن چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ اس کے لیے ید کا لفظ استعمال ہوا ہے. ید کے معنی ہینڈ کے ہیں. فیس کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کو عربی میں ہم وجہ کہتے ہیں. فنگر کا لفظ حدیث میں استعمال ہوا ہے جس کو ہم اصبع کہتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جب زید پٹیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو مکمل نہیں سمجھا جا سکتا تو جواب ہو گیا. اور یہی بات صحیح ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ فارم لیس ہے. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ واٹ از اللہ's فارم، تو آپ یہ مان کے چل رہے ہیں کہ اللہ کی کوئی نہ کوئی فارم ہے، جبکہ اللہ کی کوئی بھی فارم نہیں ہے، نہ فزیکل ہے نہ اسپرچول ہے. چونکہ یہ دونوں چیزیں مخلوق ہیں. روح خدا کی مخلوق ہے،
روحانیت خدا کی مخلوق ہے، اسی طریقے سے جسم اور جسمانیت خدا کی مخلوق ہے. تو جو چیز خدا کی مخلوق ہو وہ خدا کی صفت کیسے بن سکتی ہے؟ تو آپ کا یہ سوال ہی بنیادی طور پر غلط تھا کہ خدا کی فارم کیا ہے. جو آدمی یہ سوال کر رہا ہے اس کو حقیقتاً تھیولوجی کا زیرو بھی نہیں پتا ہے. اب آ جاتے ہیں کہ بھئی قرآن کریم میں تو ید کا لفظ یعنی ہاتھ اور وجہ کا لفظ یعنی فیس اور فنگر یعنی اصبع یہ الفاظ استعمال ہوئے اللہ تعالیٰ کے لیے، سے تو پتہ چلتا ہے کہ خدا جو ہے فزیکل ہے. میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں اور یہ سوال خود سمیر سے بھی ہے، اور سمیر بھی اس بات کو اگر میں سمیر میرے سامنے آئے اور دنیا کا کوئی بھی کافر میرے سامنے آئے اور مان خدا کے موضوع پر بات چل رہی ہو اور وہ یہ آرگیومنٹ دے تو میں اس سے ایک سوال کروں گا. میں پوچھوں گا کہ اگر تم خدا کو مانتے ہو تو یہ بتاؤ کہ کیا خدا کی زندگی ہماری زندگی جیسی ہے؟ چونکہ جو یہ کہے گا کہ اس کی زندگی ہماری زندگی جیسی ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ خدا کو نہیں مانتا، چونکہ خدا ہمارے جیسا نہیں ہو سکتا. خدا کی لائف ایٹرنل ہے اور ہماری لائف ایٹرنل نہیں ہے. ہماری لائف ایک وقت شروع ہوئی اور ایک وقت ختم ہو جائے گی اس دنیا میں. تو his life is not like ours. اس کی زندگی ہماری زندگی جیسی نہیں ہے. اس کا علم ہمارے علم جیسا ہے. his knowledge is like ours. No. اس کی نالج ہماری نالج جیسی نہیں ہے. اس کا علم ہمارے علم جیسا نہیں ہے. اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے اور ہم ہر چیز کو جاننے والے نہیں ہیں. جب یہ دو پروپوزیشن صحیح ہیں اور اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، دنیا کا کوئی بھی آدمی چاہے کتنا ہی بڑا کٹر سے کٹر کافر ہو، الا یہ کہ وہ خدائی کو نہ مانتا ہو تو بات الگ ہے، کتنا ہی بڑا کٹر سے کٹر کافر ہو منافق ہو، وہ یہ کہے گا کہ نہیں جی خدا کی زندگی ہماری زندگی جیسی نہیں ہے، خدا کا علم ہمارے علم جیسا نہیں ہے اگر خدا موجود ہے. جب یہ بات ہے تو بھائی اس کا ید اور اس کا وجہ یہ بھی ہمارے ید اور وجہ جیسے نہیں ہے. یہ جب اور اللہ تعالیٰ نے اور زید پٹیل صاحب نے بھی اپنے مقدمے میں شروع کے 10 منٹ کی گفتگو میں یہ کہا تھا کہ لیسا کمثلہ شیء، کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، لہٰذا اس کا ید ہمارے ید جیسا نہیں، اس کا وجہ ہمارے وجہ جیسا نہیں. ہمارا ید اور وجہ فزیکل ہے. اگر اللہ کے لیے لفظ ید اور وجہ استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا ید اور وجہ فزیکل ہوگا، چونکہ اللہ تعالیٰ کیٹیگوریکلی یہ کہہ چکا ہے لیسا کمثلہ شیء، اور اس چیز کو زید پٹیل صاحب نے رکھا تھا. اب سوال یہ ہے کہ پھر ید اور وجہ کے معنی کیا ہے قرآن کریم میں؟ تو آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم ہمارے لیے آیا ہے اور ہماری سمجھ کے لیے آیا ہے. میں مختصر سی ایک بات کہنا چاہوں گا. ہم اردو میں بولتے ہیں تائید، تائید کے اندر ید آ گیا یعنی کسی کو سپورٹ کرنا. جب اللہ یہ کہتا ہے کہ ید اللہ علی الجماع، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ید اللہ علی الجماع، کہ اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی تائید اور اس کی سپورٹ جماعت کے ساتھ ہے. ید کا لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے. وجہ کے معنی ہے چہرہ، لیکن آپ سب نے جو اردو جانتے ہیں وہ ایک لفظ سے واقف ہوں گے جس کو کہتے ہیں توجہ. توجہ کے اندر وجہ کا لفظ موجود ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، کہ تم جہاں بھی رخ کرو گے تم اللہ کا وجہ پاؤ گے، یعنی اللہ کی توجہ تمہیں ملے گی. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تم ایک ہی ڈائریکشن کے اندر دیکھو تبھی تمہیں اللہ کی توجہ ملے گی. تم دوسرے ڈائریکشن کے اندر بھی اگر دیکھو گے اور اس طرف رخ کر کے عبادت کرو گے تو بھی تمہیں اللہ کی توجہ مل سکتی ہے. اور اس کا ایک آیت کا ایک پس منظر ہے جو دوسرے وقت کے اوپر بیان کیا جائے گا. تو یہ ایک اتنا بیسک آرگیومنٹ ہے جو ایک عام مسلمان بھی سمجھتا ہے، لہٰذا ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ کا جسم ثابت نہیں کیا جا سکتا. یہ اس کا تیسرا آرگیومنٹ تھا. چوتھا آرگیومنٹ تو بھائی ایسا آرگیومنٹ ہے کہ میں تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا، اور میں نے کامنٹ میں بھی لکھا تھا اس وقت، کچھ لوگ میرے کامنٹس دیکھ بھی رہے تھے تو وہ گواہ ہوں گے. اس نے یہ کہا کہ لائک ہیومن. اب آپ کو میں اس آرگیومنٹ کو سمجھانے سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ سمیر نے زید پٹیل صاحب سے یہ کہا تھا کہ آپ ذرا اپنی پریزنٹیشن پیش کریں، اور زید پٹیل صاحب نے اپنی پی پی ٹی جب سامنے پیش کی تو اس میں ایک آدمی 2 فون لیے ہوئے تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جب ایک انسان 2 لوگوں سے بیک وقت بات نہیں کر سکتا، ان کو سن نہیں سکتا، تو لیکن ہم دیکھتے ہیں خدا وہ کروڑوں لوگوں کو سنتا ہے. تو انہوں نے یہ ایکویلنس نہیں کیا تھا، یعنی انہوں نے خدا کو بندے کے اوپر قیاس نہیں کیا تھا، یہ انالوجی نہیں تھی، بلکہ انہوں نے اور بعد میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کی اپوزٹ کو دیکھنا پڑتا ہے. آپ کو اگر روشنی کے بارے میں سمجھنا ہے تو آپ کو اندھیرے کے بارے میں جاننا پڑے گا. تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا ارے آپ نے تو بندے کو خدا کے برابر کر دیا، آپ خدا کی مثال بندے سے دے رہے ہو، آپ نے بلاسفیمی کی ہے. یہ ایسا بچکانا آرگیومنٹ تھا، مطلب میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا. اب دیکھیں اس نے بلاسفیمی خدا کی کیسی کی اور فالس ایکویویلنس کیسے کیا. اس نے یہ کہا کہ انسان کی طرح God will be judged by his action، کہ خدا کے بارے میں بھی فیصلہ اس کے اعمال اور اس کے معاملات دیکھ کر ہوگا کہ اس کے معاملات کیا ہیں، اس کے ایکشنز کیا ہیں. خود انسان کی طرح اس نے خود بولا کہ جس طرح انسان کے بارے میں آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اچھا ہے یہ برا ہے اس کے اعمال اور معاملات دیکھ کر، ایسے خدا کے بارے میں بھی ہم
اس کے معاملات دیکھ کر یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے. اور اس نے مثالیں دی, سلیوری, خدا ایسا خدا کیسے ہو سکتا ہے جو سلیوری کا حکم دے, ایسا خدا کیسے ہو سکتا ہے جو مرڈر کا حکم دے, ایسا خدا کیسے ہو سکتا ہے جو ریپ کا حکم دے, وغیرہ وغیرہ, اور وہ احکام گناتا چلا گیا. اب آپ سب سے پہلی پرابلم, اس میں 3 پرابلمز ہیں. پہلی پرابلم اس آرگومنٹ میں یہ ہے کہ یہ فالس ایکویویلنس ہے. بھائی جب آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم خدا کو بھی اسی طرح جج کریں گے جیسا کہ بندے کو جج کریں گے, تو آپ نے خدا اور بندے کو ایک کر دیا, جبکہ آپ ابھی اعتراض کر رہے تھے زید پٹیل صاحب پر کہ تم نے خدا اور بندے کو ایک کیا, جبکہ انہوں نے نہیں کیا. اس کا مطلب آپ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ خدا اور بندے کو ایک نہیں کیا جانا چاہیے, لیکن آپ ایک کر رہے ہیں. پہلی پرابلم تو یہ ہے. دوسری پرابلم یہ ہے کہ جو بھی مثالیں اس نے دی وہ اس کے اعتبار سے, مثلا سلیوری ہے, مرڈر ہے, ریپ ہے, وغیرہ وغیرہ, اس کے اعتبار سے یہ ساری چیزیں بہت بری ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ کیا خدا نے واقعی مرڈر کا حکم دیا ہے کسی کے؟ بتائیں, دلیل دیں کہ مرڈر کا, ناحق مرڈر کا, جو کہ مرڈر ناحق کو کہتے ہیں, تو مرڈر کا حکم دیا ہے یا نہیں؟ ریپ کرنے کا حکم خدا نے کہاں دیا ہے؟ یہ ثابت کریں. اب آپ اٹھا کے لے آئیں اس کو, کانکیوبائنز کو, یہ مسئلہ ریپ میں آتا ہی نہیں ہے. تو پہلے تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا. تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم مان بھی لیں کہ خدا نے یعنی اس کائنات کے اندر اچھائی اور برائی دونوں موجود ہیں, خیر اور شر دونوں موجود ہیں, تو اب آپ یہ کہیں کہ یہ کیسا خدا ہے کہ جس نے شر کو پیدا کیا ہے؟ تو بھائی آپ جب خدا کو خالق مان رہے ہو اور آپ یہ بھی مان رہے ہو کہ اس کائنات میں اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے, تو سوال تو یہ ہوگا نا کہ برائی کہاں سے آئی, کس نے پیدا کی؟ اب آپ کے سامنے 2 ہی آپشن ہیں. یا تو آپ یہ کہیں کہ نہیں, اس برائی کو خدا نے پیدا کیا, کیونکہ ہر چیز کو خدا نے پیدا کیا, اور یہ پھر آپ یہ کہیں کہ نہیں, اس برائی کو انسان نے پیدا کیا. اگر برائی کو انسان نے پیدا کیا تو آپ نے انسان کو خالق مان لیا, اور آپ نے خالقیت میں یعنی خلق میں, پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا دیا انسان کو, جبکہ آپ خود مان رہے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی خالق ہے اور وہ انسان نہیں ہے. اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس برائی کا خالق بھی خدا ہی ہے, تو پھر آپ نے وہی بات کی جو ہم کرتے ہیں. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اچھائی اور برائی دونوں کا خالق خدا ہے, لیکن انسان جیسا معاملہ خدا کے ساتھ اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ اچھائی اور برائی انسان کی صفات ہیں, ایٹریبیوٹس ہیں. انسان کوئی کام کرتا ہے اچھا یا برا, تو وہ اچھائی اور برائی کو پیدا نہیں کرتا, بلکہ وہ اس کی ایٹریبیوٹس ہوتی ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے خیر اور شر, اچھائی اور برائی ایٹریبیوٹس نہیں ہیں, مخلوق ہیں, اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں. آپ کسی کو جج کر سکتے ہیں اس کی صفت اور اس کی ایٹریبیوٹ سے, آپ اس کی کریشن سے اس کو جج نہیں کر سکتے. یہ ایک بالکل فنڈامنٹل اصول ہے. یہ دوسری پرابلم تھی اس کے آرگیومنٹ میں. اس لیے کوئی بھی سلیوری کے ایگزامپل ہو, مرڈر کی ایگزامپل ہو, یا کسی بھی طرح کے کوئی بھی حکم کی ایگزامپل ہو, وہ یہاں درست تھی ہی نہیں. تیسری جو پرابلم ہے وہ اس میں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ایسا امورل ایکٹ جو آبجیکٹیولی امورل ہو, جس کو ساری دنیا ہمیشہ اور ہر زمانے میں اور ہر جگہ برا سمجھتی ہو, اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کبھی حکم دیا ہی نہیں. نہ سلیوری آبجیکٹیولی امورل ہے, اور نہ اس کے علاوہ کوئی اور سی چیز آبجیکٹیولی امورل ہے جس کو آپ امورل سمجھتے ہیں. وہ آپ کی سبجیکٹیو مورالٹی ہے. آپ کی سبجیکٹیو مورالٹی ہمارے لیے یا اللہ تعالیٰ کے لیے جج نہیں بن سکتی. تو یہ 3 پرابلمز تھیں جو, ہاں اگر سمیر یہ ثابت کر دے یا دنیا کا کوئی بھی کافر یہ ثابت کر دے کہ دیکھو یہ ایک آبجیکٹیو امورل چیز ہے اور اس کا حکم خدا نے دیا ہے, تو ٹھیک ہے, اس پر ہم ڈیبیٹ کریں گے. لیکن آپ کو پہلے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ آبجیکٹیو امورل ہے, اور آبجیکٹیو امورالٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمان و مکان میں اس کو امورل سمجھا جاتا ہو, صرف آپ کے دور میں نہیں اور آپ کے ملک میں نہیں. یہ ہے سبیر کے 4 آرگیومنٹ, اور اس کے بعد ایک ایسا آرگیومنٹ ہے جو اس نے کبھی نہیں دیا, اور یہ ہے آرگیومنٹ فرام اگنورینس. وہ بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ X is false because you cannot prove that X is true. اس کے پوری ڈیبیٹ کی بنیاد کیا تھی کہ اسلام کے میں خدا کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس لیے غلط ہے چونکہ زید صاحب آپ خدا کو ثابت نہیں کر پائے, اس لیے غلط ہے. آپ خدا کو اسلام میں کے کانسیپٹ آف گاڈ کو ثابت نہیں کر پائے, لہٰذا یہ کانسیپٹ غلط ہے. میں اپنے بچوں سے نہیں مل سکتا, مجھے آپ نے, بھائی اسی کو کہتے ہیں آرگیومنٹ فرام اگنورینس. یہ ایک لاجیکل فیلسی ہے. جو بھی آدمی لاجیکل فیلسیز جانتا ہے وہ پتا ہوگا اس کو کہ X is false because you cannot prove that X is true. یہ ایک آرگیومنٹ فرام اگنورینس ہے, اور آرگیومنٹ فرام اگنورینس کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے ڈیبیٹ میں. تو یہ وہ آرگیومنٹ ہے 5واں جو اس نے کبھی نہیں دیا, لیکن اس کے باوجود وہ دے رہا تھا, اور اس کی طرف سے جتنے بھی راؤنڈز میں اس نے گفتگو کی ہے اس میں اس نے یہی آرگیومنٹ بار بار پیش کیا ہے. یہ دراصل اس کی پوری گفتگو کا خلاصہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بات ہم نے اس انداز سے کر دی ہے اس کی مکمل یعنی وہ ڈسٹروائے
کل بھی ہو چکا تھا, آج بھی لوگوں کو پتا چل گیا کہ اس نے کہاں کہاں حرکتیں کی ہیں اور کیسے ہم بہت آسانی کے ساتھ اس کو دوبارہ سہبارہ اور چوتھی مرتبہ اور ہر مرتبہ اس کو بہت آسانی کے ساتھ ڈسٹروائے کر سکتے ہیں. اور یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے یہاں بچے جانتے ہیں. تو زبردست, اتنا ہی ہے صاحب. ماشاءاللہ زبردست ہو گیا حضرت. اس سے پہلے کہ میں شروع کروں میں بڑا مختصر رکھوں گا کیونکہ آپ نے میرا کام آسان کر دیا ہے. کچھ کام تو زید بھائی نے بھی آسان ماشاءاللہ کیا, مگر جو چیزیں مخفی رہ گئیں وقت کی قلت کی وجہ سے اور جو اس کی پریزنٹیشن کی لیئرز میں چھپی ہوئی تھیں جس کو عمومی طور پر ہمارے عام انسان, عام سننے والے زیادہ تر توجہ نہیں دیتے, وہ ہے کراس ایگزامینیشن, ریفرنس کو کراس چیک کرنا, ویریفائی کرنا, کیا ریفرنس جو دیے گئے ہیں وہ ایگزیکٹلی وہ ہیں بھی یا نہیں. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اور اگر کوئی بندہ یہ چیک نہیں کرتا تو وہ دھوکے کے اندر ہے, اس کو آج پتا چل جائے گا. میں ہندوؤں کو بالخصوص اور مسلمانوں کو عمومی طور پر بالخصوص مخاطب ہوں جو سننے والے ہیں, آڈینس ہیں. اس سے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ڈیبیٹ اس نے کی کیوں, یہ نقطہ سمجھنے کا ہے. ایکس مسلم مومنٹ جو ہے یہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے, ہمیں تو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی, اپنی کرتوتوں کی وجہ سے یہ دبڑدوس ہو چکی تھی, زمین بوس ہو چکی تھی, منہدم ہو چکی تھی, اس کا وناش ہو چکا تھا. مگر یہ ہے کہ یہ اب منتیں ترلوں پر آ گئے ہیں کہ خدارا ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کر لو, خدارا ہمارے ساتھ آ کر بات کر لو, ہماری ساکھ کو بچا جاؤ تاکہ ہم بات کر سکیں. تو یہ بنیادی مقصد تھا جس میں ہندوؤں کو الو بنانے میں تو بہرحال وہ کامیاب ہوا ہے, کیونکہ وہ بےچارے بن جاتے ہیں, سپر چیٹ بھی دیتے ہیں. ان کا مقصد تو صرف یہ ہے کہ مسلمانوں پر کیچڑ اچھالو, اسلام کو غلط ثابت کرنے کے لیے بس منہ سے جو بھی بکنا ہے بکو اور پیسے لو اور یاشی کرو. ان کا مقصد یہ ہے. اب ہم شروع کر دیتے ہیں, چونکہ مفتی صاحب نے کافی پوائنٹس جو ہیں کلیئر کیے ہیں, تو میں جب میری بات کے اندر جو میں رکھنے لگا ہوں اس کی پریزنٹیشن کا انالیسس, تو وہ چیزیں کور ہو جائیں گی, تو میں ان کو مختصر لوں گا. مگر بڑی توجہ سے آپ نے یہ بات سنی ہے جو اب بات شروع ہونے لگی ہے, بڑی توجہ سے, کیونکہ یہ ساری بنیاد اس کی پریزنٹیشن کی, یعنی مفتی صاحب کی جتنی گفتگو ہے وہ اصولی ہے, بیس ہے, اور یہ اس کی پریزنٹیشن سے تعلق رکھتی ہے. تو دونوں کے کمبینیشن سے آپ کو چیزیں سمجھ آئیں گی. دیکھیں, سب سے پہلے پھٹا پوسٹر یا پھٹی پریزنٹیشن اور نکلا جاہل, یہیں سے کام شروع ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ پریزنٹیشن کا آغاز ہے. اوپر دیکھیں ریفرنس کے سپیلنگ ہی غلط لکھے ہیں, تو جس کے ریفرنس کے سپیلنگ ہی غلط ہوں اس کے ریفرنسز کیسے ٹھیک ہوں گے؟ یہ دیکھیں جی اوپر ڈیبیٹ ریفرنسز. اچھا, ایک تو یہ چیز آپ نے اندازہ ہوگا آپ کو کہ اس بندے کی اپنی کتنی نالج ہے, نمبر ایک. اور دوسرا آپ کو یہ بھی پتا چلتا جائے گا آگے کہ یہ بندہ, اس کو کسی نے نا پرچی پکڑائی تھی, اس کو پتا بھی نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہاں سے سٹارٹ ہو گیا جی. اب آگے چلتے ہیں. سب سے پہلی جو اس نے پریزنٹیشن پیش کی, جو سلائیڈ پیش کی, وہ اللہ بے نیاز ہے. اوپر والی آیت, اپنی راہ میں خرچ کرواتا ہے. ٹھیک ہے جی, سورہ محمد 47 آیت 38. اس کو بھی ہم دیکھیں گے, اللہ کو قرض دو. یہ کانسیپٹ سمجھنا بڑا ضروری ہے, اس کو تھوڑا سا ہم ڈیٹیل کے اندر لے کر چلیں, کوشش کریں گے. اللہ اپنی راہ میں خرچ کرواتا ہے. یہ دیکھیں آپ کے سامنے اسکرین پہ, ہم آیت وہ لے آتے ہیں. 47 کی 38 اس نے کی تھی. اسی آیت کے اندر تھرڈ سینٹینس کے اندر لکھا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء. اپنے رستے میں خرچ کروا رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ غنی ہے, تم فقیر ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مال اس نے دیا تھا, جو اس نے عطا کیا تھا تمہیں, اس کی راہ میں خرچ کرنا ہے. یا میں بھی تھوڑا سا کھول کے اور بھی چیزیں سمجھاؤں گا کہ کیوں اللہ نے یہ کہا کہ اس کی راہ کے اندر خرچ کرو. یہ دیکھیں دوسری آیت ہم لے لیتے ہیں جو پیش کی گئی 125. اس میں دیکھیں کسی جگہ پر بھی خرچ کرنے کا ذکر ہی نہیں ہے. گریٹ. یہ آپ چیک کریں, ریفرنس آیت اس نے ویسے ہی پھینک دی, بس اٹھا کے نمبر ڈال دو بھائی کوئی بھی. جی 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 جی, یہ دیکھیں, یہ میں دوبارہ دکھاتا ہوں. سورہ صافات چیپٹر 37 ورس 125, نیچے والی دیکھنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے جی, ہاں, اللہ کو قرض دو, یہاں لکھا ہے 37 کی 125. یہ دیکھیں 37 کی 125 میں نے ہائی لائٹ کی ہوئی ہے, ادھر مجھے بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے قرض دو. اللہ اکبر. یہ ہے دیکھیں بھائی فالس ریفرنسز, یہ ہے دھوکا. اچھا ہوتا کیا ہے عامر بھائی ڈیبیٹ میں کہ جب 2 منٹ ہے تو obviously میں بھی جب ڈیبیٹ کی ہے تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ سامنے والا جو ہے وہ خصوصاً اگر اسے نمبرز دیے ہیں کہ چیپٹر فلاں میں اور آیت نمبر, یہ ہمیں نہیں اندازہ ہوتا کہ وہ کون سی آیت دے رہا ہے جب تک کہ آیت سامنے نہ ہو. اس لیے جب بھی ہم لائیو اسٹریم کرتے ہیں سامنے والا آتا ہے تو ہمیں صرف ہم آیت نمبر نہیں لیتے بلکہ ہم قرآن کریم کھول کر ڈبل ویریفیکیشن کرتے ہیں, چونکہ ہمیں پتا ہے کہ سامنے والا جھوٹ بول سکتا ہے. تو اتنی جلدی میں زید پٹیل صاحب کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ آیت کھول کر چیک کرتے کہ بھی لکھا کیا ہے. 2 منٹ تو اسی میں لگ جاتے. میں یہ کہتا ہوں اور تمام مسلمانوں کو اور اپنے لیے بھی انشاءاللہ آئندہ, اور میں سمجھتا ہوں عامر بھائی کا بھی یہی اصول ہوگا کہ بھائی اگر ہم سے کوئی ڈیبیٹ کرے گا اور کوئی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کر رہا ہے تو قرآن کریم کی جو اصلی آیت ہے اس کا اسکین پیش کرے, چونکہ اب ہم آپ پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. آپ الٹی سیدھی کچھ بھی آیت کہیں بھی اٹھا کے چیپ دیں گے,
اور یہ سوچیں گے کہ سامنے والے کے پاس چیک کرنے کا تو ٹائم ہوگا نہیں اور میں 10 حوالے پیش کر دوں گا. یہ تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی نہیں, یہ تو جھوٹا ریفرنس ہے. بتائیے, جھوٹے ریفرنس کی بنیاد پر جو ہے وہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی. جی بالکل, آگے بڑھتے ہیں. پہلے قرض کا آپ کو میں نے بتا دیا, کیونکہ اللہ بے نیاز ہے, پر اس نے ملٹیپل آیتیں پیش کی ہوئی, اس کو پتا تھا ٹائم کم ہے, جوابات دینے کی باری مشکل سے آئے گی. یہ کہا جی یہودیوں کو اللہ کے قرض مانگنے پر طنز, یہ طنز تھا ان کو. سورہ آل عمران کی آیت 181 پیش کی. ٹھیک ہے جی, آیت چیک کرتے ہیں. صحیح سے پڑھیے, طنز ہے. طنز, میں وہ طنز ہی میں نے پڑھا, طنز. ٹھیک ہے جی, تو آل عمران کی آیت 181 پیش کی ہے, وہ ہم پڑھتے ہیں کیا ہے اس میں. ٹھیک ہے جی, یہودیوں نے اعتراض کیا اور وہ کہتے تھے کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء, کہ وہ اللہ پر یہ اعتراض کرتے تھے کہ اللہ فقیر ہے نعوذ باللہ اور ہم غنی ہیں. کیوں وہ کہتے تھے؟ اس بات کے اوپر کہ اللہ ان کو کہتا ہے کہ مجھے قرض دو یا میری راہ میں خرچ کرو. اس کو ہم بڑے طریقے سے سمجھیں گے. اب آپ نے سمجھنا یہ اعتراض. اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کے اندر یہ کیوں کہا کہ مجھے قرض دو, اللہ نے یہ کیوں کہا کہ میری راہ میں خرچ کرو. مجھے کوئی ایک ہندو یا کوئی ایکس مسلم یہ نکل کر بتا سکتا ہے کہ اللہ نے کہا ہو میرے رستے میں خرچ کرو, یا اللہ کہتا ہو مجھے قرض دو, اور کبھی اس نے اللہ کو قرض دیا ہو؟ وہ خرچ کرنے کا کہاں کہتا ہے؟ قرآن کی متعدد آیات ہے جہاں پر بیان کیا گیا ہے, جیسے قربانی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اللہ کو گوشت یا قربانی کھال پہنچتی ہے. اللہ تعالیٰ نے صاف نفی کی, لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا, نہ اللہ کو اس کا لحومھا, نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون پہنچتا ہے. انہ ینالہ التقوی ولکن ینالہ التقوی, اللہ کی ذات کو تو صرف تقوی پہنچتا ہے. یہ اعتراض کیا. اب اس کی قرآن کی آپ سمجھ لیں کہ اللہ کیسے وہ مال دیتا ہے اور کیوں اس کو خرچ کرنے کا کہتا ہے. اس فلسفے کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. پھر 2 کتابیں میں ریکمینڈ کروں گا اس حوالے سے. یہ دیکھیں سورہ آل عمران کی آیت 180 کے اندر ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ, جو بخل کرتے ہیں وہ یہ گمان نہ کریں, کس لیے کہ وہ اللہ کے راستے میں بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, وہ جو اللہ کو کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کہتا ہے قرض دو یا اللہ کے راستے میں, وہ اللہ نے ہی دیا ہوا تھا. بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, اللہ نے دیا تھا کہ وہ خیر ہے, بلکہ وہ ان کے لیے شر بن جائے گا. اگلا ٹکڑا دیکھیں, میں تیزی سے چل رہا ہوں. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, یہ سارا کائنات جو ہے یہ اس کی ملکیت ہے, اس کی دولت ہے. اس کو تم یہ کہتے ہو کہ وہ قرض کیوں کہتا ہے, وہ آگے میں سمجھاتا ہوں. اچھا جی, اللہ کہتا ہے جی قرض, وہ جو آیت جی اس نے دی ہے یہودیوں کے طنز والی, وہ اس کے جی فوراً بعد ہے. بالکل فوراً جی بالکل فوراً بات ہے, یہی بات ہے اصل میں. اچھا آگے بڑھتے ہیں. سورہ مائدہ کی آیت 12 آپ دیکھیں, یہ اعتراض ہے اس کا جو یہاں اس نے پیش کیا. یہ دیکھیں دوسری آیت جو پیش کی نیچے والی, آپ دیکھیں اللہ قرض کا کہتا ہے, سورہ مائدہ کی آیت 12, تو وہ یہ آیت ہے. دیکھیں وہ کہتے ہیں جی, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, کہ تم اللہ کو قرض دو قرض حسنا. پیچھے زکوٰۃ کا صلات کا حکم دیا گیا اور آگے کہا گیا کہ تم یہ دو گے تو تمہارے گناہ اور تمہارے اعمال جو ہیں وہ ٹھیک ہوں گے. گناہ اللہ نے قرض کا کیوں کہا؟ قرآن سے ہی سمجھاتے ہیں, قرآن سے ہی. کیا قرض اللہ اپنے لیے لیتا تھا؟ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ مجھے قرض دو؟ اگر اپنے لیے نہیں لیتا تھا تو یہ کیوں کہا کہ مجھے دو؟ اس کو سمجھاتا ہوں میں, مگر آپ پہلے آیت دیکھ لیں کہ وہ صدقہ, وہ قرض جو اللہ کہتا تھا اللہ کے راستے میں خرچ کرو, وہ لگنے کہاں تھے. یہ دیکھیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صدقہ کس کے لیے ہے؟ فقیر, مسکین, اس پر کام کرنے والے والنٹیئرز جو ہیں, اور جو لوگ اسلام کی طرف مائل ہونا چاہتے ہیں مگر معاشی طور پر کمزور ہیں, اللہ کے راستے میں, وابن السبیل, مسافروں کے لیے, گردنیں چھڑانے کے لیے, جو قرض میں ڈوبے ہیں ان کے لیے. فریضۃ من اللہ, اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے. اس حکم کی تاکید کے لیے یہ کہا کہ آپ نے اس کو یعنی اللہ کو اس طرح سمجھنا. میں مثال سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اللہ نے یہ جملہ کیوں استعمال کیا. عمومی طور پر جب ایسے معاشروں کے اندر جہاں خدا خوفی یا اللہ کا خوف نہیں ہوتا, وہاں اگر مال خرچ کرنے والے کو یہ خوف نہ ہو کہ وہ اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہے یا اللہ نے اس کو حکم دیا اس لیے خرچ کر رہا ہے, تو اس کے اندر ایک غرور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, ایروگینس آ جاتی ہے اس کے اندر, ایروگینٹ ہو جاتا ہے, وہ پراؤڈ فیل کرتا ہے کہ میں نے اتنے غریبوں کا چولہا جلا رہا ہوں, اتنا فلانا کر رہا ہوں. اس کی اس غرور کو توڑنے کے لیے اور غریب کی بے کسی اور قسم پرسی کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے کہا کہ یہ تمہاری مجبوری اور یہ تمہارا استطاعت کی وجہ سے نہیں, بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ اللہ کو دے رہے ہو تم, یہ سمجھو. اس کی مثال میں دے دیتا ہوں عمومی طور پر سمجھنے کے لیے. وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک بندہ کسی بینک کے پاس جاتا ہے قرض لینے کے لیے, وہ کہتا ہے مجھے لون دے, وہ کہتا ہے گارنٹی دو, گارنٹی دیں. یا کوئی بندہ جاتا ہے کسی عام آدمی کے پاس, وہ کہتا ہے یار مجھے پیسے چاہیے, وہ کہتا ہے میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں, گارنٹی تو دو کہ مجھے پیسے ملیں گے کہ واپس کے نہیں, مجھے گارنٹی دو. وہ کہتا ہے اچھا
وہ ایک گارنٹی والے کو, کیا کوئی ایسے گارنٹی والے کو لائے گا جس کے پاس کچھ نہ ہو, یا ایسے والے کو لائے گا کہ جو اس قابل ہو کہ اس کو اس کا قرض لوٹا سکے؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم کسی غریب کو دیتے ہو گویا ایسے میں گارنٹی لیتا ہوں کہ مجھے دیا ہے, میں تمہیں واپس کروں گا اور دگنا کر کے واپس کروں گا. تو وہ گارنٹی کے طور پر اللہ کی ذات نے اپنے آپ کو بیچ میں شامل کیا. اس کو میں ایک اور طریقے سمجھاتا ہوں. یہ دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا, چیپٹر 30 ورس 37 کے اندر. اللہ تعالیٰ پوری آیت آپ پڑھ دیں کہ اللہ جس کا چاہتا ہے, اوپر والی دیکھیں, اولم یرو ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, اللہ کے ہاتھ میں ہے, جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے, جس کا چاہتا ہے روک لیتا ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور اس کے بعد کا فاتی ذل قربى حق, ان کا حق دو قریبیوں کا, مسکین کے, ابن السبیل کے, اور اللہ کے وجہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے. آگے کیا ہے آیت نمبر 39 میں, ذرا دیکھیے گا, وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ, جو تم سود کے اوپر لوگوں کو پیسے دیتے ہو نا کہ اس سے انٹرسٹ لے سکو, وہ تو اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا. وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون, جو اللہ کے لیے تم دو گے نا قرض حسنہ, وہ اللہ بڑھا کے دے گا. اب اس کو ایک اور طریقے سے قرآن کی آیت سے آپ سمجھیں کہ کیوں اللہ نے کہا کہ یہ قرض ہے, اللہ کے لیے قرض ہے. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت 262 کے اندر کہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ ٹونٹ نہیں مارتے, انسلٹ نہیں کرتے, اس کو نیچے نہیں دکھاتے, لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. یہ مراد تھی اس سے. آگے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں کہ کس طریقے سے اس کی ٹوٹی ہوئی کمر کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کر کے کہ بھئی جس کو آپ پیسہ دے رہے ہو گویا اللہ کو قرض دینے کے مترادف ہے, اس کو حوصلہ دیا کہ تم پریشان نہ ہو. یہ آیت میں ہے کہ سورہ چیپٹر 70 ہے ورس 24 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین فی اموالہم حق معلوم, یہ جو امیر غریبوں کو پیسے دے رہا ہے یہ چوڑا نہ ہو کہ اس کے پاس دولت ہے تو وہ پیسہ دے رہا ہے, تو وہ قرض دے رہا ہے, یہ اللہ کو فقیر کہہ رہا ہے. حق معلوم, ان کے مال جو اللہ نے دیا ہے اس کے اندر حق معلوم ہے, للسائل والمحروم, کہ وہ جو کسی کو بھیک کسی کی مدد کر رہے ہیں وہ ان کا حق ہے, کوئی احسان نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں قرآن کی ایک اور آیت میں دے دیتا ہوں, میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں, چیپٹر 51 ورس 19 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, رائٹ سائڈ پہ دیکھیں ترجمے میں لکھا ہے ان کا رائٹ ہے تمہارے مال کے اندر. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے رکھا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ 2-4 طریقے سے سمجھایا. 2 کتابیں یہاں ریکمینڈ کروں گا, بڑی اہم کتابیں ہیں اس فلسفے کو سمجھنے کے لیے کہ قرآن میں صدقات اور قرض جو اللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے وہ بیسیکلی اس کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ جب تم اللہ کے رستے میں خرچ کرو تو یہ مت سمجھو کہ یہ ضائع جا رہا ہے, بلکہ اللہ اس کو بڑھائے گا اور اس کی گارنٹی اللہ لیتا ہے. یہ تھا مقصد اللہ کی طرف منسوب کرنے کا. اللہ غنی ہے, تم فقراء ہو. 2 کتابیں میں ریکمینڈ جو کرنا چاہتا ہوں, ایک کتاب ہے العدالت الاجتماعیہ فی الاسلام, سوشل جسٹس ان اسلام. اس میں بیان کیا ہے کہ اسلام کس طریقے سے آپ کو, مفتی عبداللہ مناج صاحب آ گئے ہیں, اچھا السلام علیکم جی, خیر تصویر ان کی ہے. اچھا ایک تو کتاب ہے العدالت الاجتماعیہ سوشل جسٹس ان اسلام, سید قطب صاحب کی, بڑی اہم کتاب ہے, پڑھنے سے تعلق ہے, اختلاف اپنی جگہ پر. دوسری کتاب ان کے بھائی کی ہے محمد قطب صاحب کی, الشبہات حول الاسلام, شبہ اسلام کے ارد گرد. اس میں پورا ایک چیپٹر ہے الصدقات. ملحدین عام طور پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ قرض مانگتا ہے, یہ جو اعتراضات کیے گئے ہیں, یا صدقہ فطرانہ معاشرے کو خراب کرتا ہے, اس کو انہوں نے ریفیوٹ کیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو حق کے طور پر نافذ کیا ہے. مثال کے طور پر اس کو ایسے سمجھیں, گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے, کیا جو گورنمنٹ کے اندر باڈیز یا بیوروکریٹس یا ڈپلومیٹس بیٹھے ہوئے ہیں کیا ان کو قرض کی ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں, سوسائٹی کو رن کرنے کے لیے. حالانکہ اللہ مثالوں سے اوپر ہے, مگر انسانی عقل کو ٹچ کرنے کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ معاشروں کو رن کرنے کے لیے ان سے ان کے حقوق طلب کیے جاتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. اس نے ایک بات کی, یہ نظر آ رہا ہے جی آپ کی اسکرین پر, سورہ الحدید. جی آ رہا ہے. ہاں سورہ الحدید, ایک منٹ, میرے پاس ادھر نہیں شو ہو رہا, کیا بات ہے, اس والی اسکرین پر, لیپ ٹاپ والی, اصل میں لیپ ٹاپ کو دیکھ کے پڑھو. ہاں جی, یہ ساری آیتیں اس میں کور ہو جائیں گی. سورہ الحدید کی آیت 11 اور 18, اللہ کو قرض دو, حد سے زیادہ لٹاؤ, اللہ کو کریڈٹ دو, یہ ساری اس میں کور ہو جائیں گی جو میں نے اس بات کے اندر رکھی ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے یہ دیکھیں, ایمان والوں کی مدد کرنے والے بنو. ٹھیک ہے, یعنی کیا مطلب ہے, کہتے ہیں جی اللہ مدد مانگتا ہے. آیت کیا کون سی پیش کی؟ آیت پیش کی ہے جی سورہ صف 61 ورس 14, ایمان والوں کی مدد کرنے والے بنو. مدد کی بات یہ ہے
کہ جب اس آیت کو ہم کھولتے ہیں تو اس پہ آپ کو پتا چلتا ہے کہ اللہ کیا مدد مانگ رہا ہے. یہ دیکھیں جی 61 کی 14 اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا